رمضان کریم مبارک ہو ناظرین رمضان کو کبھی بھی رمضان نہ کہیں، جیسے ہم لوگوں نے قرآن شریف کو قرآن کریم قرآن پاک کہتے ہیں، اسی طرح رمضان کو بھی خالی رمضان نہ بولیں، رمضان کریم بولیں یا رمضان شریف بولیں۔ الحمدللہ آج میں کچھ تراویح کا واقعہ پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے 1، 2 یا 3 راتیں اختلاف روایات تراویح کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام حجرہ مقدس سے آپ کے باہر تشریف لانے کے منتظر رہے، مگر حضور کا صحنہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تراویح کے لیے باہر آ جاتا تو تم پر تراویح فرض ہو جاتے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز ہمیشہ پڑھی گئی، اس بنا پر اس کی نسبت آپ سے کی جاتی ہے، اس لیے بھی کہ اس کی جماعت کی ابتدا آپ ہی نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی وسط رات میں ایک بار حضور اقدس نے مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ دوسری رات آدمیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر! لیکن حضور والا حجرہ نبوی سے برآمد نہیں کیے۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا، تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے، نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے آپ ان پر لرزم کے ساتھ حکم فرمائے، یعنی وجوبی حکم حضور نہیں دیتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں تراویح کا معاملہ یوں ہی رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے تراویح کی نماز کی حدیث جب سنی تو آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، وہ حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرش الہی کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کا نام حجرۃ الاقدس ہے، وہ نور کی جگہ ہے، اس میں اتنے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور اس میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہے تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ بنی آدم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں جس نے ان کو چھوا، انہوں نے کسی کو چھوا تو وہ ایسا نیک بخت و سعید بن جاتا ہے کہ پھر کبھی بدبخت و شقی نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبکہ اس نماز کی یہ شان ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اس کو سنت قرار دیا۔